دوستو پچھلے ہفتے ہم یہیں سے نکلے، اس کے بعد ایک ہفتے میں کیا کچھ ہو گیا۔ دوسرے ہی روز جمعے کے دن سہارنپور میں ہمارے حضرت شیخ حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی نور اللہ مرقدہ کے نواسے اور حضرت جی ماں انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد حضرت مولانا شاہد صاحب کا انتقال ہوا، جو وہاں سہارنپور میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مدرسہ وہاں کے امین عام تھے، وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اور عالم کی موت تو عالم کی موت ہوتی ہے۔ اگلے روز پھر سنیچر کو دنیا نے بہت ہی دردناک خبریں سننی شروع کر دی کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہو گئی، جو اب تک چالو ہے۔ بیچ میں پھر اسی ہفتے میں 2 مرتبہ وہاں افغانستان میں زلزلہ آیا، جس کی وجہ سے بے شمار لوگ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور اس کے بعد پھر اور بھی اس ہفتے میں کئی جنازے ہوئے۔ باٹلی میں 2-3 ہوئے، ڈیوزبری میں 2-3 جنازے ہوئے۔ تو دوستو، یہ اس وقت ہمیں اللہ کی طرف بہت زیادہ متوجہ رہنے کی ضرورت ہے، اور جو حالات امت پر آ رہے ہیں اس کے لیے بہت ہی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس وقت دنیا کافر جو ہے وہ مسلمانوں کی مخالفت پر جمع ہو چکی ہے، اور مسلمانوں پر ظلم و زیادتی اس کو ایک گویا کہ مشن بنا لیا ہے انہوں نے۔ اس وقت جو فلسطین میں حالات ہے بہت ہی نازک ہیں، اور وہاں کئی 100,000 سے زیادہ لوگوں کو شہید کر دیا گیا، جس میں مرد بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ اور پھر اس پر ان کو تسلی اور بس نہیں ہوا، تو اب وہاں کی سپلائی سب بند کر دی گئی، پانی، بجلی، گیس، اور اسی طرح یہ ٹیلی فون کے سسٹم کو، جس کی وجہ سے وہاں بہت ہی بے بسی کا عالم ہے۔ تو خاص طور پر دعا بھی کریں، اور ایسے مواقع جو ہوتے ہیں یہ ہم سب کے لیے عبرت کے لیے بھی ہوتے ہیں، ہم سب کو جگانے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، استغفار کی کثرت شروع کر دیں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور اب تک اللہ پاک نے ہماری حفاظت فرمائی ہے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اور جو مسلمان پریشانی میں مبتلا ہیں، جن پر حالات آئے ہوئے ہیں، ان کے لیے خوب رو رو کر ہم دعا کریں۔ ہمارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہی سبق سکھلایا تھا کہ المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا، کہ ایک مومن دوسرے مومن کے لیے دیوار کی طرح ہے، کہ دیوار کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے ہوتی ہے۔ تو اسی طرح مسلمان کا آپس کا تعلق بھی اسی طرح کا ہے۔ اور دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے سے محبت کرنے میں، ایک دوسرے کا خیال رکھنے میں ایسے ہے جیسے کہ ایک جسم ہو۔ اور جسم کا کیا حال ہوتا ہے کہ جب جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف ہو جاتی ہے تو پورا جسم وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ایک انگلی میں کوئی تکلیف ہے تو رات بھر نیند نہیں آئے گی، جسم میں بخار چڑھے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح مثال دے کر فرمایا کہ مسلمان آپس میں وہ تو ایک جسم کی طرح ہے، کہ ایک جگہ کوئی مسلمان پریشان ہو تو باقی تمام مسلمان اس پریشانی میں اس کے ساتھ شریک ہوں، اس کی فکر میں لگیں، اس کی مدد میں لگ جائیں، اس کے لیے دعاؤں میں لگ جائیں، اور بے چین ہو جائیں جب تک کہ وہ تکلیف اور وہ مصیبت دور نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اس وقت ہمیں بہت ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی طرف خوب متوجہ ہوں۔ مفتی تقی عثمانی مدد اللہ العالی کا بھی چھوٹا سا کلپ آیا، اس میں انہوں نے اسی طرح متوجہ فرمایا ہے کہ
کہ اب تو توبہ اور استغفار میں لگ جاؤ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ گناہ کے ساتھ ہم چاہیں کہ ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو گناہوں سے خوب بچانے کی کوشش کریں اور خوب استغفار کا اہتمام کریں اور خوب رو رو کر اللہ کے سامنے مانگیں کہ اللہ پاک جو حالات اس وقت امت پر آئے ہوئے ہیں، اور خصوصاً مسلمان فلسطین کے غازہ میں جو مسلمان ہیں ان پر جو حالات آئے ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کو دور فرمائے اور اللہ پاک مسلمانوں کو فتح مبین نصیب فرمائے اور اللہ پاک ظالموں کے ہاتھوں کو روک لے اور اللہ پاک انہیں ایسا عبرتناک ان کو سبق دے کہ جس کی وجہ سے آئندہ کبھی بھی مسلمانوں پر ظلم کرنے کی ہمت نہ کریں۔ اس وقت دنیا کافر ایسی جمع ہو گئی ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہمدردی ظاہر کرنے کو بھی اب وہ جرم قرار دے رہے ہیں اور اس کو بند کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور دوسری طرف سے وہ خود ظالم جو ہیں ان کے ساتھ حمایت کر رہے ہیں، ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کے لیے جگہ جگہ جھنڈوں کو بلند کر رہے ہیں۔ تو یہ حال ہے مسلمانوں کے خلاف، یہ دنیا کافر جو ہے وہ جمع ہو چکی ہے۔ اس لیے اس وقت تو بہت ہی اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے، غفلت سے اپنے آپ کو خوب نکالنے کی ضرورت ہے۔ سوتے وقت بھی ہمیں انہی کا خیال ہو، اٹھتے وقت بھی انہی کا خیال ہو، اور کوشش کریں کہ تہجد میں اٹھ کے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ پاک جن حالات سے وہ گزر رہے ہیں اللہ پاک وہ حالات کو دور فرمائیں۔ اس لیے کہ ہم تھوڑی دیر اگر سوچیں کہ بھئی ہمارے لیے اگر بجلی کو، پانی کو اور سپلائز کو بند کر دیا جائے تو ہمارا کیا حال ہو۔ اب وہ بیچارے ہزاروں اور ملینوں کے حساب سے جن پر یہ حالات آئے ہوئے ہیں، اس لیے بہت رو رو کے دعا کریں اور ہمیں بھی بے چینی ہونی چاہیے، اور جب ہمیں بے چینی کے ساتھ ہم رو رو کر اللہ سے مانگیں گے تو امید ہے کہ اللہ پاک کسی نہ کسی کی ضرور سن لیں گے اور اللہ پاک مسلمانوں کی مدد کریں گے، جس طرح کہ اللہ پاک پہلے بھی کر چکے ہیں بدر میں، احد میں اور مختلف جنگوں میں، جہاں مشرکین اور کفار کی تعداد بہت زیادہ تھی اور مسلمان بہت کم تھے، لیکن اللہ پاک نے پھر بھی فتح مبین ان کو عطا فرمائی۔ تو اس موقع پر بھی ہم دعا کریں کہ اللہ پاک مسلمانوں کو فتح مبین نصیب فرمائے اور اللہ پاک جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کو شہادت کا مرتبہ نصیب فرمائے، اور جو باقی ہیں مسلمان ان کو اللہ اپنی طرف رجوع اور استغفار دعاؤں میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح جو مقامی جو جنازے ہوئے ہیں ہماری مجلس میں آنے والے بھائی ساجد، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں۔ اسی طرح اور دارالعلوم بری کے فارغین میں سے مولانا عبد المنیم صاحب ڈیوزبری میں، ان کی والدہ کا بھی انتقال ہوا ہے، تو ان کے لیے بھی دعائیں مغفرت کریں۔ اور اسی طرح گزشتہ کل جو حادثہ ہوا جس میں مولانا ہمارے الیاس کولا صاحب کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، شہید ہوئے، تو ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ پاک سب مرحومین کی مغفرت فرمائیں اور اللہ پاک سب کی درجات کو بلند فرمائیں۔